اهدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین، جس طرح ہم اپنے روزمرہ باتوں میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی فلاں ادارے کے لیے یا فلاں کام میں بڑی خدمات ہیں، اس نے بڑی قربانی دی ہے، یہ لفظ ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اور دین اسلام میں قربانی کا تصور، اور خاص کر جب ذو الحج کا مہینہ ہو تو اس سے جانور کی قربانی مراد ہوتی ہے۔ قربانی کی ابتدا اور اس کا حکم یہ ہے کہ جانور کو قربان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قربانی کی یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً تمام امتوں میں مروج رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے اچک لیتی۔ اگر وہ اچک لیتی تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی، اور اگر وہ اسے نہ اچکتی، اسی طرح گل سڑ جاتی، تو یہ اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے زمانہ میں لوگ اتنے زیادہ نیک تھے، اتنا نیکی کا تصور تھا، اچھائی کا، اور شریعت اور احکام کی پابندی کا، کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا، خیرات لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان سے جب اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تو حابیل جو تھے وہ جانور پالا کرتے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ جانور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مجھے آپ کے جانوروں میں سے خوبصورت ترین جانور کی قربانی چاہیے۔ تو انہوں نے بڑے بڑے سینگوں والا، موٹی آنکھوں والا، خوبصورت اور موٹا تازہ سفید رنگ کا ایک جانور اللہ کے حضور پیش کیا، اور وہ قبول کر لیا گیا۔ دوسری طرف قابیل کو اگر دیکھیں تو وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، فصلیں اگاتا، پھل پھول لگاتا، تو اللہ نے جب اس سے قربانی مانگی تو اس نے اپنے کھیت کے گلے سڑے اناج اللہ کے حضور پیش کیے تو وہ قبول نہیں کیے گئے۔ تو چنانچہ ناظرین، قربانی کے لیے نیت کا خالص ہونا، نیت کا صحیح اور درست ہونا، یہ بنیادی باتوں میں سے ہے، بنیادی شرائط میں سے ہے۔ پھر ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، تو اس حکم خدا بندی کو جو قربانی کی صورت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے اس بات کو رکھا، چونکہ پیغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے، تو انہوں نے بخوشی اس کو قبول کیا اور کہا کہ بابا آپ جیسے کہیں گے میں اسی طرح تیار ہوں۔ تو آپ میدان میں لے گئے اور انہیں لٹا کر چھری ان کے گردن پر جب رکھی تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے جنت سے مینڈھا لے کر، اور معاوضے کے طور پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی جگہ اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ پھر یہ قربانی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی ہم تک بھی یہ چلا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے مشرکین عرب بھی اس سنت کو بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ کرتے رہے، اور یہ ہم پر بھی واجب ہے، مستحب ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض عبادات کے علاوہ
قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ ثواب کسی عمل کا نہیں، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قربانی والے عمل یعنی جانور کو قربان کرنے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کو نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اس قربانی کا ثواب در ثواب ایسے ملے گا کہ وہ جانور جس کو قربان کیا گیا ہوگا اس دنیا میں وہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے وجود کے بالوں کے ساتھ پیش ہوگا، اور قربانی کرنے والے کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کروائے گا، سفارش کرے گا۔ اور مزید یہ کہ قربانی کے جانور کا بہنے والا خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش کر دیتے ہیں، اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ اور علماء فقہا نے، علماء اسلام نے اس بات کو بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں جانور کو قربان کرنا ہی زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ قربانی کے بجائے اس رقم کو کسی غریب کو دے دیا جائے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو عبادت اصل ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اصحاب کرام نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، کہ ہمیں ہمارے دین میں ان قربانیوں کی کیا خصوصیت ہے، ہمارے لیے کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر عرض کرنے لگے فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں ان قربانیوں میں کتنا ثواب ملے گا، ہمارے لیے کیا ہے ان قربانیوں کو کرنے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بھیڑیں اور دمبیاں اور دمبے بھی کرتے ہیں، جسے آپ لیلا کہتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو ان کی اون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خاص رحمت اور فضل ہے کہ ایک قربانی کرنے میں بے شمار نیکیاں ہیں۔ اگر کسی پر قربانی واجب نہ ہو مگر پھر بھی وہ ثواب کی نیت سے قربانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس قربانی والے حکم کو بجا لائیں، اور اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور وہ بعد میں قربانی کرنا چاہے، اس کی قضا کرنا چاہے، تو اس جیسے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس قربانی کی تو قضا ہوتی بھی نہیں۔ تو مناسب بات یہی ہے کہ کوشش یہ ہو کہ اپنے لیے جہاں پہ قربانی کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اپنے والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اور خاص کر بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیت کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، گھر بار میں بڑی برکت دیتے ہیں۔ قربانی کرنی چاہیے۔ اصحاب کرام کے لیے، اولیاء اعظام کے لیے ہمیں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مالدار جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر گنہگار ہوگا۔